جی آج ایک ایسے موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پہ سوالات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا جواب دے پاتے ہیں اور کچھ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ بہرحال ہم کچھ ایسی حقیقی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جو موضوع یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس امتحانات میں فیل کیوں ہوتے ہیں، اچھی کارکردگی کیوں نہیں دکھا پاتے۔ یقیناً یہ ایک سبق بھی ہے جو پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ نصاب کی حد تک ہے، اور نصاب کی حد تک اس کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ حقائق ہیں جو ہمیں واقعی دیکھے جانے چاہیے، ہمیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ فیل کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، جو ہم اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے لگا چکے ہیں، اس کا بھرپور جو ہے وہ سامعین نے اظہار کیا، بڑی پسند کی کہ والدین کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس میں کہ بچوں کے امتحانات میں نمبر کم لینے اور فیل ہونے میں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے، وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، والدین بچوں کے ساتھ۔ اچھا، دوسرا اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے ہاں جو کمی ہے وہ ٹائم ٹیبل کی ہے، کہ بچوں کے پاس ان کی سارا دن کی مصروفیت کی کا کوئی بھی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کب کس ٹائم کیا کرنا ہے، وہ بس ایسے ہی آوارہ پن اپنے یہاں رکھتے ہیں، اور میں اکیڈمی چلا گیا، میں اسکول کالج چلا گیا، میں رات کو شام کو کھیلنے چلا گیا، میں نے ایسے کیا۔ اس میں اگر پہلا تو یہ ہے کہ ان کے یہاں پڑھنے کا ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے، شیڈیول ہی نہیں ہے کوئی بھی، کہ میں نے پڑھنا کس ٹائم ہے اور کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ کوئی درجہ بندی نہیں ہے بچوں کے ہاں، یہ ترتیب ہی نہیں ہے۔ یہ ترتیب دینی کس نے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے پیرنٹس نے، والدین نے، اور پھر اس کے بعد یہ ترتیب کس نے دینی ہے؟ ٹیچرز نے، اساتذہ نے۔ ہم جب کہتے ہیں نا بچے، تو وہ بچے ہیں۔ انسان ویسے ہی فطرتاً کاہل اور سست ہے، وہ تو پھر بچے ہیں، وہ بھی سست ہیں، کاہل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بھئی یہ کر لیں گے، یقیناً بچہ نہیں کر سکتا۔ اس کو ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے دیں، اس کو ترتیب، اس کو کوئی نظم و ضبط میں لے کر آئیں۔ جب وہ کسی ترتیب اور نظم و ضبط میں آ جائے گا، اس کی یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی کہ میرا مستقبل کا معاملہ ہے، میں آگے بڑھنا ہے، میں نے ترقی کرنی ہے، میں نے آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے، تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ٹائم ٹیبل بننے کے بعد ایک دوسری بڑی جو اس میں وجہ ہے جو مجھے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو ماحول ہی اس طرح کا نہیں دیا گیا اسٹڈی والا۔ ہم بچوں کو ماحول تو دیتے ہیں کوئی اور بعد میں ہم بچوں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ بورڈ ٹاپر ہے، بچہ ہماری پوزیشن لے جائے گا، بچہ یہ کرے۔ حالانکہ ہم نے بچے کو ماحول دیا ہے لڑائی والا، ہم نے سارا دن آوارہ پن، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، گالیاں نکال، اس کا فنکشن اٹینڈ کر، یہ کر وہ کر، اس طرح کا بچے کو ماحول دیا ہے۔ بچے کو پڑھنے والا تو ماحول ہی نہیں ہم نے دیا۔ جب نہیں دیا، جو ہم نے ماحول دیا ہے وہی بچہ کرتا ہے اور اسی کے مطابق ہی چلتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بچہ بالکل بھی اس چیز کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ایسا بچہ جو اپنے ہاں اسٹڈی کو بالکل سنجیدہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مائنڈ کیا ہے، ذہن کیا ہے اس کا، ہم سارا دن بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ ذہن میں یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا تو ماموں باہر ہے، میں نے اس کے پاس باہر چلے جانا، میرا کزن باہر ہے، میں نے باہر چلے جانا، میرا جو چاچو ہے وہ پولیس میں ہے، میرا چاچو فلاں جگہ پہ ہے، فلاں بڑا افسر ہے، اس نے مجھے نوکری لگوا دینی۔ یعنی اس قسم کی سوچ لے کے بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، یقیناً وہ ٹیچر کو بھی نہیں سنے گا، کتاب تو اس نے پھر کھولنی کیا ہے۔ یہ سوچ ہے، مطلب ہمارے ہاں یہ سوچ اور نظریے کا پھر فقدان ہے، جو پیرنٹس نے اور ٹیچرز نے بچے کے ہاں ڈیولپ کرنی تھی، بچے کو دینی تھی، لیکن نہیں دی گئی۔ بچے پہ اس سطح پہ بچے کے اوپر ورک ہی نہیں کیا گیا، بچے کو سنجیدہ ہی نہیں کیا گیا کہ تو نے یہ کرنا تھا، تیرا کام یہ ہے، لیکن وہ نہیں ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ پھر اس سے اگلی ایک اور وجہ جو ہمارے یہاں نظر آتی ہے، ہم جو بچوں کو سارا سیشن میں پورے میں دیکھتے ہیں، بچے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیریز ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے آرنٹی، تو پھر ہم جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے۔ پھر میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بچہ ایک چھوٹا سا روزانہ کا لیکچر نہیں تیار کر سکا ٹیچر کا، تو سیریز ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے تو اس میں پورا جو ایک چیپٹر ہے وہ کیسے تیار کر لے گا؟ یقیناً بچہ نہیں تیار کر پاتا۔ جب وہ بچہ تیار نہیں کر پاتا تو وہ پھر چھوڑتا جاتا ہے، اچھا کوئی نہیں، ہو جائے گا، کروں گا، اب میرے سے یہ ہو نہیں رہا۔ تو جب وہ بچے سے نہیں ہوتا تو بچے کے لیے وہ سارا جو برڈن بن جاتا ہے، اس کے اوپر وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، تو بوجھ سمجھتا ہے اور پھر وہ اس سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔
اب اس سے اگلا جو فیکٹر ہے وہ ہے باہمی دلچسپی. بچوں میں دلچسپی کیا ہے؟ بچہ ICS کرنا چاہتا تھا، ہم نے اس کو کہا نہیں تو نے انجینئرنگ کرنی ہے. بچہ FA کرنا چاہتا تھا، ہم نے اس کو کہا نہیں تو نے ICOM میں جانا ہے. یعنی بچہ چاہتا کیا ہے؟ اچھا، چاہنے پہ پھر دو باتیں آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہمارے ہاں تقریباً 99% بچوں کو بھی اور پیرنٹس کو بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن کی فیلڈز کون کون سی ہیں، ہم آگے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کس فیلڈ کو جائیں گے اور جس فیلڈ میں جائیں گے اس میں اسکوپ ہے. مثلا مجھے ICOM کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہی بس ICOM کا، اور وہ بھی صرف ICOM کا، آگے نہیں پتہ بالکل بھی. یا مثلا مجھے صرف انجینئرنگ کا پتہ ہے، تو میں اپنے پیرنٹس کو کہوں گا نہیں نہیں مجھے تو پسند ہی انجینئرنگ ہے، میں نے انجینئرنگ ہی کرنی ہے، حالانکہ اس کو باقی کسی اور فیلڈ کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو پھر وہ پسند ناپسند کی بات کرتا. ہمارے یہاں جس چیز کا بچوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے، یعنی پتہ ہے اس کا، وہی پسند اور ناپسند بن جاتی ہے. باقی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ پھر الگ، پھر اسی چیز میں چلا جاتا ہے جو اس میں پڑھتا ہے، تو پھر اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ تو چیز میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جو ڈیولپ قومیں ہیں جنہوں نے ترقی کی ہیں، ان کے ہاں بچوں میں تقریباً ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پریکٹیکل ورک تو ہے ہی نہیں. پریکٹیکل ورک جو ہے وہ تو سفارش کروا کے ہم نے پیسے دے کے روٹی کھلا کے ہم نے نمبر لگوانے ہوتے ہیں، تو بچہ پریکٹیکل کی طرف جاتا ہی نہیں. جو سسٹم ہمارا اس طرح کا ہے، جو ادارے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، پریکٹیکل کے نمبر لگ جائیں گے. لیکن اگر بچوں کو پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ تھیوری دی جائے، تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل دیا جائے، تو بچوں کو زیادہ سمجھ آئے، بچوں میں دلچسپی پیدا ہو اپنے سبجیکٹ کو لے کے، بچوں میں شاید پھر کوئی نئی چیز بھی پیدا کرنے کا جذبہ اجاگر ہو، پیدا ہو. ہم صرف تھیوری پڑھاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی انگلش میں، جو ہمارے یہاں زیادہ تر بچوں کو جو متوسط طبقے سے ہیں، لو طبقے سے ہیں، ان کو انگلش نہیں آتی، تو وہ اس مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں. ایک اور جو ہم پوائنٹ جہاں ڈسکس کرنا چاہیں گے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ بچے کے پاس بہت سارے بہانے ہیں کام نہ کرنے کے. مثلا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے کمرے میں کام کر رہا ہے، تو وہاں بلب صرف ایک لگا ہوا ہے. بچہ جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ روشنی کم ہے، پڑھا نہیں جا رہا، اچھا کل پڑھوں گا، اس میں نا ایک اور بلب لگاؤں گا. بچہ بیٹھ کے پڑھنے لگتا بھی ہے، اس کو زور دیا جاتا ہے، ٹیچر کہتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے اس کے سر پہ امتحان آتا ہے کہ وہ اچھا پڑھتا ہوں. پھر وہ نکالتا ہے، اس کے دل و دماغ میں نوٹس ڈالے گئے ہیں، پھر وہ کہتا ہے میرے پاس تو نوٹس ہی نہیں ہے، میرے پاس فلاں بک نہیں ہے، میرے پاس فلاں رجسٹر نہیں ہے، میرے پاس پینسل نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں. اچھا میں کل اپنے دوست سے لوں گا، میں اپنے فرینڈ سے لوں گا، پھر میں پڑھنا شروع کروں گا. یعنی کہ بچے کے پاس اس قسم کے بہانے بہت زیادہ ہیں. بچے کو ہم نے اگر چیزیں دی بھی ہیں تو بچہ کتاب کو چھوڑ رہا ہے، بچہ ٹیچر کے لیکچرز کو چھوڑ رہا ہے، بچہ ادھر ادھر اپنی یعنی توجہ نہیں لگا رہا. اور بچہ سب سے پہلے والدین کو یہ کہے گا بھائی میں نے پڑھنا ہے، میں نے FSC کے لیکچر تیار کرنے، مجھے انٹرنیٹ چاہیے. یا پیرنٹس جو یقیناً یہ سوچ نہیں رکھتے، وہ انٹرنیٹ بھی لگوا دیتے ہیں، تو پھر بعد میں بچہ جو ہے وہ انٹرنیٹ میں دوسری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے. پیرنٹس وہاں بھی اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. تو اس کے اور بھی بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن چند ایک جو آج ہم نے اس ویڈیو پیغام میں گنے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ والدین سنیں، بچے سنیں، اس کو دیکھیں، اور جہاں جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیتا رہتا ہوں. بچے امتحانات میں کم نمبر کیوں لیتے ہیں، فیل کیوں ہوتے ہیں، والدین کے رویے کیوں بدلتے ہیں، یا اس قسم کی اور ویڈیوز بھی ہیں. تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں. آپ یقیناً دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو چیز آپ کو اچھی لگے اس میں کمنٹ ضرور کریں. اگر آپ اس میں ضرور اختلاف کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ کریں، ہمیں بتائیں تاکہ اس کو مزید اچھا کیا جا سکے.